السلام علیکم، حکیم نوید احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ ویڈیو خاص طور پر موضوع ہے اس کا ہاتھوں پیروں میں کثرت سے پسینے کا آنا۔ یہ ایشو بہت زیادہ لوگوں کو ہے، خاص طور پر جو گرم ممالک میں رہتے ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ پاکستان میں جو گرم خطوں میں رہتے ہیں ان کے ساتھ بہت ہے، ان کے ساتھ بھی بہت ہے جن کی اپنی طبیعت میں گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اور اب مارچ ختم ہو رہا ہے تو اپریل مئی جون میں یہ معاملہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پسینہ آ رہا ہوتا ہے، بے تحاشا پسینہ آ رہا ہوتا ہے، پنکھے کے نیچے بیٹھے بھی پسینہ آ رہا ہوتا ہے، کچھ کرتے ہوئے بھی پسینہ آ رہا ہے، کچھ نہ کرتے ہوئے بھی پسینہ آ رہا ہے۔ دونوں حالتوں میں کپڑے پسینے سے تر بتر ہیں، اور ظاہر ہے ایسے لوگوں کو ان کے جسم سے سمیل کا ایشو بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے خاص طور پر۔ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا ایسے جو لوگ ہیں، خواتین ہو سکتی ہیں، مرد ہو سکتے ہیں، انہیں ٹھنڈ میں بھی پسینہ آ رہا ہوتا ہے، انہیں اے سی میں بیٹھے ہوئے بھی پسینہ آ رہا ہوتا ہے، گاڑی میں اے سی چل رہا ہے اور پھر بھی پسینہ آ رہا ہے۔ تو یہ اس کی کچھ وجوہات ہیں، اور اس کا وجوہات اور اس کا علاج ہم آپ سے آج شیئر کر رہے ہیں کہ آپ اس کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں۔ بنیادی جو بیسک وجوہات، ایک تو جو پہلی یاد رکھیے کہ جو پسینے کے مسام ہیں وہ جلدی بند نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے پسینے کا اخراج رہتا ہے۔ اور انٹرنل میں ہم دیکھتے ہیں تو ایسے لوگ گوشت وغیرہ زیادہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں، زیادہ پروٹین والی غذا کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو قبض بھی ہو سکتی ہے۔ اگر خواتین ہیں تو انہیں مینوپاز کے ایشوز یعنی مینسو سائیکل ان کا ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اور لو بلڈ پریشر بھی اس کی وجہ بنتی ہے، تھائرائیڈ بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے، نروس سسٹم کے ایشوز بھی اس کی وجہ بن سکتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹ آف سرٹین میڈیکیشن بھی اس کی بیسک وجہ بن سکتا ہے، اور بھی چھوٹی چھوٹی کئی ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایسے لوگوں کو مسئلہ بنتا ہے، اور وہ اس سے تنگ ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب پسینہ آئے گا تو اس کی سمیل بھی آئے گی، بغلوں سے سمیل آ رہی ہوگی، جسم سے آ رہی ہوگی، تو وہ اس سے انہیں مسئلہ ہوتا ہے، اور ان کی وجہ سے دوسروں کو بھی ایشو آ رہا ہوتا ہے۔ ہم اس کے لیے آپ کو کچھ آسان چیزیں بتا رہے ہیں جن کو کرنے سے آپ کو اس میں فائدہ ہوگا۔ ہم آپ کی آسانی، آپ کی سہولت، آپ کی صحت کے لیے کوشاں ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ یہ فائدہ دوسروں کو بھی ہو اور ہماری محنت صحیح طرح رنگ لائے۔ ایک تو گنے کا جوس ایسے دوستوں کے لیے، ایسی بہنوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ پودینہ اور سبز دھنیا، اس کا ہم وزن پانی نکال کے وہ سادہ پانی میں مکس کر کے پینے سے بھی انہیں فائدہ ہوگا۔ مطلب پودینے کا جو پانی کٹھا نکال کے بوتل میں رکھ لیں، دھنیا کا بھی کٹھا نکال کے بوتل میں رکھ لیں، یا ہم وزن پودینہ اور دھنیا لے لیں، ان کا کٹھا پانی نکال لیں مکسچر کے اندر، تو وہ 2-3 ٹیبل سپون پودینے کا پانی، 2 ٹیبل سپون دھنیا کا پانی مکس کر کے اسے پانی میں سادہ پانی میں ملا کے آپ پی سکتے ہیں۔ خمیرہ گاؤ زبان سادہ، اس کو بھی آپ صبح کے ٹائم ایک ٹائم ہی جسٹ جو ہے آپ ½ ٹی اسپون یا 1 ٹی اسپون آپ دودھ کے ساتھ لے لیں کوئی 21 دن، تب بھی آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ آپ کا یہ مسئلہ، سمیل والا مسئلہ، پسینے والا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک آخری بات، ارگ گلاب لے لیں 100 گرام، سندل سفید پنساری سے مل جاتا ہے، اچھا والا لیں، گھٹیا نہ لیں، 2 نمبری والا نہ لیں، اور مرا ہوا نہ ہو، یعنی کہ ایکسپائری نہ ہو، بوسیدہ نہ ہو، اچھی حالت کا لیں، اس کو پاؤڈر کر لیں۔ 10 گرام سندل سفید کا پاؤڈر اس میں مکس کر لیں، ایک بار اس کو ہلکی آنچ پہ پکا لیں، زیادہ نہیں پکانا کیونکہ ارگ تو بہت جلد وولٹائل ہے، تو وہ جلدی اڑنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کا تیار ہے، اس کو فلٹر کریں۔ یہ آپ اپنی پسینے والی جگہیں، وہ یہ جو زیر ناف بنتی ہیں، جو بغلوں میں بنتی ہیں، جو ماتھے پر آ رہی ہوتی ہیں، جہاں جہاں پسینہ آپ کو زیادہ آتا ہے میرے بھائی، وہاں آپ اس کو ایک بار لگا لیا کریں، یا کسی چھوٹے سپریئر میں بھر لیں، تو اس سے ہلکی ہلکی سپرے کر لیں۔ آپ جب سپرے کر لیا کریں گے، جسم سے خوشبو آئے گی، سمیل نہیں ہوگی، آپ کے پسینے کے مسام جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، وہ ایشو بھی حل ہو جائے گا، اور آپ کے پاس سے گزرنے والے لوگوں کو آپ سے اچھی فریگرنس آئے گی، اور یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ دعاؤں کا محتاج حکیم نوید احمد، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔